اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم انا ودرس السطور الاخیرہ للدرس القضاء والقدر وفی هذه السطور المصنف هو قدم النتیجہ ہوا قدم التعریف للقضاء والقدر یعنی وجب على كل مسلم ومؤمن خاصة ان يؤمن بالقضاء والقدر لأن القضاء والقدر من قبل الله تعالى وأي رجل وأي شخص وأي مؤمن وأي كافر وأي مشرك هو يريد أن يفر من القضاء والقدر لا يمكن له الفرار من القضاء والقدر لأن القضاء والقدر هو يجيء من جانب الله تعالى إلى الإنسان وكل عمل وكل وظيفة وهي نصبت وهي عينت من جانب الله تعالى فهذا قضاء وقدر ففعلوا ثم إن الملك أتى مجلسه فقعد اعلیٰ سریر ہی جب اس بچے کو یعنی بادشاہ کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ مجلس میں آتا ہے اور آنے کے بعد تخت نشین ہوتا ہے وَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَأَتَوْهُ فَمَوَّلَهُمْ وَأَغْنَاهُمْ کہتے ہیں کہ پھر اپنے دوستوں کو وہ مدعو کرتا ہے اور ان کے آنے کے بعد ان کو مال سے لاد دیتا ہے اور ان کو تمام ضروریات سے بے نیاز کر دیتا ہے ثم جمع عمالہ واہل الفضل وذوی الرأی من اہل مملکتہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے گورنرز اور اس شہر کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو صاحب الرائے تھے اپنے ملک کے ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے فقال لهم اما اصحابی فقد استيقنوا ان الذي رزقهم الله من الخير انما كان بقضاء وقدر اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے دوست تھے میرے ان دوستوں کو پورا یقین ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہیں جن چیزوں سے ان کو نوازا گیا ہے یہ درس قضاء و قدر کا فیصلہ ہے یعنی قضاء و قدر کے تقدیر کے فیصلے کے بغیر انسان کچھ اور حاصل کر لے اس کا امکان نہیں ہے وَكَانَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوا وَأَمَا اور کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس تعلق سے وہ بالکل صحیح ہے وَأَمَّا أَنَا فَإِنَّ الَّذِي مَنَحَنِ اللَّهُ وَهَيَّأَ لِي لَمْ يَكُن مِّنَ الْجَمَالِ والعقل والاجتہاد اور اسی قضاء و قدر کے نتیجے میں جن چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے جبکہ نہ میرے پاس حسن ہے نہ میرے پاس عقل ہے اور نہ میں بہت محنت کرنے والا شخص ہوں ان تینوں چیزوں کے باوجود اس ناکارے کو اللہ نے اس تخت پر لا کے بٹھا دیا یہ صرف ہماری تقدیر کا اور اللہ کا فیصلہ ہے وما كنت ارجو اذا طردنی اخی
ان اصیب هذه المنزلہ، کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تمام مملکت پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ آج اللہ نے ہوتے ہوتے مجھے یہاں پر لا کر دوبارہ تک نشین کر دیا ہے۔ لأنی قد رأیت من اہل هذه الارض من هو افضل منی حسنا وجمالا واکمل منی رأیا واشد منی اجتہادا۔ جناب، یہ مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس مملکت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں مجھ سے زیادہ محنتی ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نظریات کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے مجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ نے مجھے اس تخت پر لا کے بٹھا دیا۔ میں ایک کمتر شخص تھا، ایک اصغر اور کہتر شخص تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس مملکت کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں ترقت فملکت امر اللہ قد علمہ وقدرہ۔ کہتے ہیں کہ میں غریب الدیار میں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے اس تخت کا، اس مملکت کی سربراہی سے مجھے سرفراز کیا۔ اس کو اللہ بخوبی جانتا ہے، اور یہ تخت نشینی، یہ سرفرازی میری قسمت میں، میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ وقد كنت راضیا ان اعیش بحال خشونۃ وشصف معیشۃ۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی مجھ پر گزرا ہے جب کہ میرے حالات انتہائی سنگین تھے، میری معیشت بہت ہی ناگفتہ بے تھی، میں ٹکڑے ٹکڑے کا، دانے دانے کا محتاج تھا، لیکن آج میں بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ فبہذہ الصدور فقط انتم تجدون هذه النتیجہ ان جمیع الاشیاء، ان جمیع الاحتیاجات وان جمیع الفوز وهو یجیء الی الانسان فقط بالقضاء والقدر۔ ان الانسان هو یکون عاقلا، ان الانسان هو یکون حسینا وجمیلا، ان الانسان هو یکون سعیا ومجتہدا۔ فکل شخص هو یکتسب، هو یتلقى ای منزلۃ ای فوز، فقط یتلقى، فقط یتناول، فقط یکتسب بقضائہ والقدر من جانب اللہ تعالی۔ کما انتم تعرف ان اللہ تعالی هو قد كتب جمیع الاعمال من البدایۃ الى الاخیر، اخیر یعنی الى حتی القیامہ، کل شیء، کل عمل هو قد کتب فی القضاء والقدر، فبطبق القضاء والقدر هذه الاعمال وهو ينزل وهي تنزل وهي تجيء الى هذا العالم۔ فبهذه الصدور، فبهذا الدرس فقط ينبغي لي خاصة لكل مؤمن ومسلم ان يؤمن بالقضاء والقدر ويقول ويستيقن ان هذه الحركات، ان هذه المراحل وهي تجيء من جانب الله تعالى۔ شکراً بعد هذه الكلمة۔